محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تراویح کے وقت کے تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو تراویح ادا کی جاتی ہے اس کا اصل وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی روشنی میں کون سا ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا اور بہت زیادہ علمی بحثیں اس لیے نہیں کروں گا کہ بہت ساری باتیں ہم کو پہلے سے معلوم ہیں اور اس سے ہمیں نتیجہ نکالنا ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم تمام کے سامنے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ اثر کسے کہتے ہیں۔ لوگ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں جب کوئی صحابی کا عمل وہ حدیث کی کتاب میں پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے۔ مثال کے طور پر بخاری کے اندر میں ایک حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کئی جماعتیں مسجد کے اندر ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اس میں کوئی تنہا بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کر دیا۔ یہ جو واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جانے بغیر کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور اثر کسے کہتے ہیں ہم ترجیح نہیں دے سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو اثر کے مقابلے میں۔ اثر مطلب جسے صحابہ کرام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہوتے ہیں تو اسے تقریر کہتے ہیں، اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ تو یہ کنفیوژن بالکل سب سے پہلے اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اثر الگ ہے اور حدیث الگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے جس میں انہوں نے 4 جماعتیں جو ہو رہی تھی اس میں سے 4 جماعتوں کو ایک جماعت کر دیا، یہ حدیث نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ درج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث ہے، اسے اثر کہتے ہیں۔ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کا ٹکراؤ حدیث سے ہو جائے، اولاً تو ٹکراؤ شاذ و نادر ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن اگر مان لیجئے کہ ٹکراؤ ہو جائے کسی بنیاد پر تو آپ 1000 حدیث لائیں گے، قرآن کی ایک آیت 1000 حدیث پر بھاری ہوگی اور اس آیت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی صحیح حدیث آ جائے اور صحیح حدیث کے مقابلے میں آپ 1000 اثر لے کر کے آئیں، صحابہ کا عمل لے گئے، خلفائے راشدین کا عمل لے کے آئے، کسی کا بھی عمل لے کر آئے، تو ترجیح جو حاصل ہوگی وہ ترجیح حدیث کو حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حدیث کیا ہے اور اثر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ اب اس روایت کو ہم لیتے ہیں جس روایت سے قیام اللیل کے وقت کا جو ہے پتہ چلتا ہے، اور یہاں قیام اللیل پر بھی میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ قیام اللیل، تہجد اور تراویح تینوں ایک چیز ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ادا کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھی اور نہ ہی تراویح پڑھنے کو کہا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ تراویح کی جو ایجاد ہے یہ بعد کی ایجاد ہے۔ بعد کے ادوار میں تراویح کو قیام اللیل کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ اصلاً جو دین کے اندر میں جو نصوص ہے وہ نصوص قیام اللیل کے ہیں اور تہجد کے ہیں، جس کو کہ سورۃ المزمل میں بالکل واضح کیا گیا ہے۔ اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ قیام اللیل، تہجد اور تراویح یہ تینوں ایک ہے، میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے۔
جب سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رمضان میں قیام اللیل کے تعلق سے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے رمضان میں قیام اللیل کے تعلق سے، تو سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں کر کے جو ہے وہ قیام اللیل فرمایا۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس حدیث کے راوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قربت جو ہے کسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی، بحیثیت زوج کے، بحیثیت شریک حیات کے، بحیثیت امہات المومنین میں سے ایک کے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل فرمایا، وہاں پہ تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہو گئی کہ جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فرمایا اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اس کو تراویح نہیں کہتے ہیں، تراویح بعد کے ایجاد ہے، اس لفظ کی ایجاد بعد میں ہوئی ہے۔ دوسری دلیل جو سب سے بڑی دلیل ہے اس باب میں اور نہایت اہم دلیل ہے، وہ دلیل ہے کہ بخاری شریف کے اندر میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو قیام اللیل کرے، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام اللیل کرے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پچھلے گناہ جو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو رمضان میں قیام اللیل کرے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی؟ سن 2 ہجری شعبان کی 10ویں تاریخ کو روزے کی فرضیت ہو گئی ایک روایت کے مطابق۔ تو یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بیان فرمائی؟ کیا نبی رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ نبی ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی؟ 8ویں کو، 7ویں کو، 6ٹھی کو، 5ویں کو؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے، جہاں جو قرین قیاس لگتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات روزے کی فرضیت کے بعد کہی ہوگی۔ اور روزے کی فرضیت کب ہو گئی؟ سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تو کیا صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو قیام اللیل کریں گے رمضان میں وہ کتنی رکعت کریں گے؟ یہ سوال نہیں کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے؟ جب انہوں نے سوال کیا ہوگا تو انہیں جواب ملا ہوگا، اور جب انہیں جواب ملا ہوگا تو وہ اہتمام کرتے ہوں گے، قیام اللیل کرتے ہوں گے۔ یہ بالکل سمجھ سے پرے بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی فضیلت بیان فرمائیں اور صحابہ کرام قیام اللیل نہ کریں۔ تو جب صحابہ کرام قیام اللیل فرما رہے تھے، اس واقعے سے پہلے جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا جماعت کے ساتھ، ابھی اس واقعے کو میں بعد میں بیان کروں گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قیام اللیل کرنا ہے، تو صحابہ کرام کیا 1 رکعت پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پڑھ رہے تھے، 3 رکعت پڑھ رہے تھے، 5 پڑھ رہے تھے، 20 پڑھ رہے تھے، 25 پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں، کسی چیز کو کرنے کے لیے کہیں، کسی چیز کی ترغیب دیں اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیام اللیل کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قیام اللیل کا جو وقت ہے وہ بتایا، قیام اللیل کی جو رکعت ہے وہ بتائی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ اس کا ذکر جو ہے صحابہ کرام کے درمیان نہ ہوا ہو اور صحابہ کرام نے قیام اللیل نہ کیا ہو۔ اب وہ تعداد کتنی ہے، رکعت کتنی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 11 رکعت ہے، 13 رکعت ہے۔ میں اس پر اس لیے بحث نہیں کروں گا اس وقت کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ تعداد کلیئر تھی، تعداد کلیئر تھی۔ یہ حدیث ہے، یہ اثر نہیں ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بالکل واضح رکھیں کہ یہ حدیث ہے
کہ جو قیام اللیل کی جو رکعت ہے وہ 8 رکعت تھی، اور جو اثر ہے وہ اثر کیا ہے 20 رکعت ہے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اور جس کی روایت پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، نہ اس سے بحث کروں گا کیونکہ میرا اس وقت موضوع نہیں۔ اب اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فی جوف اللیل، فی جوف اللیل، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرے سے فی جوف اللیل۔ اب یہ جوف اللیل کیا ہوتا ہے؟ جوف رات کے درمیانی حصے میں، ٹھیک ہے؟ تو رات اگر مان لیجئے کہ 6 گھنٹے کی ہے تو 3 گھنٹہ گزر جانے کے بعد، ایسے جوف کے معنی پیٹ کے ہوتے ہیں، اور پیٹ کیا ہوتا ہے؟ پورے باڈی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو جہاں سے رات شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے نصف حصے کو کہیں گے جوف اللیل، جوف اللیل۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وقت بتاتی ہیں، وقت بتاتی ہیں، اور محدثین نے اس لفظ کو محفوظ رکھا ہے، حدیث میں یہ لفظ محفوظ ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو کب نکلے؟ فی جوف اللیل نکلے، یعنی رات کے درمیانی حصے میں نکلے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کرنا شروع کیا۔ اب جو مدینہ ہے وہ بالکل ایک چھوٹا سا محلہ تھا، اور مسجد نبوی کے ارد گرد لوگ آباد تھے، اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھل رہا ہے وہ اپنا دروازہ بند کر لیں، سوائے حضرت ابوبکر کے کہ ان کا دروازہ جو ہے بند نہیں ہوگا، ان کا دروازہ مسجد نبوی کو کھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ منبر رسول سے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا جو فاصلہ ہے وہ مشکل سے 30-40 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے وہ ان کا دروازہ کہاں کھل رہا تھا؟ مسجد میں کھل رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جوف اللیل میں یعنی رات کے درمیانی حصے میں نکل کے مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، قیام اللیل کرنا شروع کیا، تو کچھ لوگ بغیر بتائے ہوئے، آپ کو واقعہ بالکل محسوس کرنا ہوگا اور اس واقعے کی طرف اپنا ذہن لے جانا پڑے گا، پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بتائے ہوئے، اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی نہیں تھی، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے تو یہ قیام اللیل کر رہے تھے یا تہجد کر رہے تھے؟ تو ظاہر ہے یہ قیام اللیل کر رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تیسرے دن یا چوتھے دن آپ کہیں، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ چوتھے دن تک یہ واقعہ چلا ہے، چوتھے دن یا تیسرے دن کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو اتنی لمبی کیا۔ کون سی نماز؟ قیام اللیل۔ قیام اللیل کو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کرام کو ڈر لگنے لگا کہ ان کی سحری چھوٹ جائے گی۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل ختم سحری سے قریب تک رہا، یعنی اس میں تھوڑا سا وقفہ رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قیام اللیل تھا، اگر یہ تراویح تھی، تو کیا تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ادا کر لی تھی؟ ظاہر ہے کہ تہجد اس سے پہلے ادا نہیں کی تھی، تہجد بھی وہی تھا اور قیام اللیل بھی وہی تھا۔ یہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم سحری تک جو ہے قیام اللیل کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے نصف حصے کے بعد ہی شروع کی ہوگی، یا عشاء کی نماز کے ایک لمبے وقفے گزر جانے کے بعد ہی آپ نے جو ہے تراویح شروع کی ہوگی اور قیام اللیل شروع کیا ہوگا۔ تبھی تو اس دن جو ہے چند صحابی شریک ہوئے۔ اب یہ جو چند صحابی شریک ہوئے ان کو بڑا مزہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے۔ ایک نئے قسم کی نماز تھی جس کی امامت میں صحابہ کرام پہلی دفعہ شامل ہو رہے تھے۔ فتحدثوا، حدیث کے الفاظ ہے فتحدثوا، اس کی 6ویں گویاں شروع کی صحابہ کرام نے اگلے دن اور صحابہ کے درمیان۔
نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن تعداد بڑھ گئی. پھر انہوں نے جب تحدثو کیا، انہوں نے اس کی چیمی گویاں کی، اس کا تذکرہ کیا صحابہ کے درمیان، تو اگلے دن اور تعداد بڑھ گئی. چوتھے دن ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے ہی نہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلے ہی نہیں، اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس لیے اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلا کہ تم لوگوں کے شوق کی وجہ سے مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں یہ روزہ تم پر فرض نہ کر دیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے روزہ فرض نہیں کیا جائے، تو گویا کہ جب روزہ فرض نہیں ہوا تو روزہ تو سنت رہ گیا، یہ قیام اللیل تو سنت رہ گیا. جب قیام اللیل فرض نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا قیام اللیل سنت ہو گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے جو ان روایات کو جمع کیا ہے، اس کے اندر جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ باب باندھا ہے کتاب الترغیب، یعنی کہ قیام اللیل کرنا یہ کیا ہے، مرغوب ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، یہ واجب اور لازم نہیں ہے. اور اس باب میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو صحابہ کرام قیام اللیل کرتے تھے وہ نہ کرنے والے کو لعن طعن نہیں کرتے تھے، نہ کرنے والے کو لعن طعن نہیں کرتے تھے. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو کہ حدیث نہیں ہے اور کیا ہے، اثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت میں نکلے. یہ واقعہ کب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدر خلافت کا واقعہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام اللیل فرمایا، اس کے بعد 4 دن کے بعد صحابہ کرام جو ہے انفرادی طور پر جو ہے قیام اللیل کرتے رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور گزر گیا، اس میں جو ہے یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام نے قیام اللیل نہ کیا ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنی رکعت تھی جس رکعت پر جو ہے صحابہ کرام عمل کر رہے تھے. تو خیر وہ جو بھی رکعت ہے وہ قیام اللیل کرتے رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیام اللیل جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی. اگر قیام اللیل جماعت کے ساتھ ہوتی تو کیا وہ فرض ہو جاتا؟ وہ فرض نہیں ہوتا. اس لیے فرض نہیں ہوتا کہ کسی چیز کی فرضیت کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو چکی، ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کی موت ہو چکی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیام اللیل کے لیے جماعت کیوں نہیں ہوئی؟ جماعت کیوں نہیں ہوئی؟ جماعت اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو من و عن لیا کہ قیام اللیل انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ اجلہ صحابہ موجود تھے اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نکل گیا. 15 ہجری میں ایک روایت ہے کہ 15 ہجری، اور حدیث کی جو متن ہے اس متن میں ہے صدر خلافت میں. صدر کے معنی بھی سینہ ہوتا ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت ہے اس کے درمیان میں، بیچ میں. تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیانی خلافت کا جو زمانہ ہے، یعنی نصف حصہ سے پہلے کا جو واقعہ ہے، اس میں بھی صحابہ کرام جماعت کے ساتھ قیام اللیل نہیں کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے دیکھا، وہ وقت کون سا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ وقت بھی عشاء کی نماز کے بعد کا وقت نہیں تھا. یہ وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت نہیں تھا، متصلاً وقت نہیں تھا، ملا ہوا وقت نہیں تھا، کیونکہ عشاء کی نماز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھاتے تھے. عشاء کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھاتے تھے. رات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے نکلتے تھے، تو انہوں نے گشت کے دوران یہ پایا کہ کچھ لوگ جو ہے مختلف جماعت کی شکل میں مسجد نبوی میں تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں. تو انہیں یہ بات عجیب لگی، اور انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ لوگ سوتے ہیں، یعنی رات کا آخری حصہ، آخری پہر، آخر اللیل، یقومون، یہ اللہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے بخاری کے اندر، وہ میں آپ سے نقل کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اس قول کو بھی سنیں.
واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون یرید آخر اللیل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ سوتے ہیں وہ وقت زیادہ بہتر ہے، افضل ہے بنسبت اس وقت کے جس وقت یہ کیا کر رہے ہیں، جس وقت یہ قیام اللیل کر رہے ہیں، جس وقت یہ تراویح پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کا حوالہ ہے 2012 بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں لکھا ہے خرج لیلۃ من جوف اللیل، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو نکلے وہ کب نکلے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کب نکلے؟ رات کے درمیانی حصے میں نکلے. جو بات میں نے شروع کی تھی، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا خرج لیلۃ من جوف اللیل، کہ وہ رات کے درمیانی حصے میں نکلے تھے. یہ عشاء کی نماز کے بعد نہیں نکلے تھے، یہ واقعہ عشاء کی نماز کے بعد کا نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کے لیے نکلتے تھے، درمیانی رات میں انہوں نے ایسا پایا. عشاء کی نماز سے متصلاً ملا ہوا یہ عمل نہیں تھا، یہ قیام اللیل نہیں تھا، قیام اللیل نہیں تھا. تو یہ جو ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ اثر ہے. اور جو اس سے پہلے میں نے واقعہ بیان کیا، جو واقعہ اس سے پہلے میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو ٹکراؤ جب حدیث اور اثر کے درمیان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فوقیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ حدیث کو حاصل ہوتی ہے. حدیث میں بالکل یہ واضح ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل نہیں فرمایا. اور یہ ناممکن ہے کہ جس چیز کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو افضل وقت کہہ رہے ہیں، یہ ناممکن ہے. میں اسی اثر سے، بخاری کی اسی اثر سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ نبی کوئی کام کرے اور افضل وقت میں نہ کرے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ افضل وقت آخر اللیل ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ قول ہے کہ افضل وقت آخر اللیل ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ نبی کوئی عمل کر رہا ہو اب وہ افضل وقت میں نہ کر رہا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی اگر کسی معاملے کو منتج کرتے ہیں، کوئی معاملہ نکالتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نکالتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ آخر اللیل افضل ہے، یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کی روشنی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ثابت کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام اللیل فرمایا وہ آخر لیل میں فرمایا، رات کے آخری حصے میں فرمایا، نصف حصہ گزر جانے کے بعد فرمایا. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی، یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جو قیام اللیل کا جو وقت ہے وہ قیام اللیل کا وقت نصف رات گزر جانے کے بعد کا ہے. عشاء کی نماز سے متصلاً ملا کر کے بالکل سٹا ہوا کوئی عمل نہیں ہے جس عمل کو آپ تراویح کر سکتے ہیں، جس کو آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں، جس کو آپ تہجد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے حدیث سے بالکل چھن کر سامنے آ گئی. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے بھی بالکل چھن کے آ گئی کہ قیام اللیل کا جو وہ وقت ہے وہ شریعت کا وہ وقت نہیں ہے جس وقت پر عموماً عام طور پر جو ہے ہم اور آپ قیام اللیل کریں. اب رہی یہ بات کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو دین تو پہلے ہی سے آسان ہے، دین مشکل کب ہے؟ ایک مستحب چیز ہے، مستحب چیز کو انہی لوگوں کو کرنے کے لیے کہا جائے گا جن کی رغبت ہوگی، اور جن کو رغبت ہوگی وہ وقت کا خیال کریں گے. اب میں اہل حدیث حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز کا وقت ہے، اور 5 وقتہ نماز کے بارے میں ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں. اول وقت میں نماز وہ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کی جلدی ہے، اول وقت میں نماز وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اول وقت میں ان کے مطابق نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، اول وقت کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں. ورنہ مان لیجئے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ختم ہوتا ہے وہ 3 بجے ختم ہوتا ہے، تو 3 بجے پڑھنا جس میں کہ بڑی آسانی ہے. ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے فرض کریں آپ 3 بجے،
اور شروع ہوتا ہے 1 بجے، تو 1 بجے سے 3 بجے تک جو پڑھنا، جو لوگ 3 بجے پڑھیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ میرا دل چاہے تو میں 1 بجے پڑھ لوں، 1:30 بجے پڑھ لوں، 2 بجے پڑھ لوں، 2:30 بجے پڑھ لوں، 2:45 بجے پڑھ لوں، 3 بجنے سے پہلے 10 منٹ پہلے پڑھ لوں، یہ تو بڑی آسانی ہے۔ تو سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وقت پہ پڑھنا چاہیے، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس وقت پڑھنا چاہیے جس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے 1 مثل پہ 2 مثل پہ جو ہے انہوں نے نماز پڑھی، حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہاں تو پوری بحث ہوتی ہے وقت کی تعین میں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی وہ نماز پڑھنے کا اول وقت ہے، اور وہی نماز پڑھنے کا افضل وقت ہے۔ اور تراویح کے بعد میں باب میں جب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء سے متصلاً جو ہے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، قیام اللیل نہیں فرمایا، تو کیوں اس پر پل پڑے ہیں کہ ہمیں عشاء کی نماز سے متصلاً ملا کر کے ہی نماز پڑھنی ہے؟ آخر کیوں؟ یہ کون سا معیار ہے کہ ایک جگہ تو اول وقت کے لیے ہم جھگڑا کریں اور دوسری طرف جو وقت متعین ہے اور بالکل افضل وقت بتایا گیا ہے ہم اس وقت کو چھوڑ دیں؟ تو